تو طلب سے آدمی روٹی کی لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، حلوہ پوری کی لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ دور دور کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ آج کیونکہ دین کو حاصل کرنے کی طلب ختم ہو گئی، شوق ختم ہو گیا، جب بھی ہم دور دور بیٹھتے ہیں بالکل کونے میں پیچھے ہٹ ہٹا، کسی کا واقعی کوئی عذر ہو وہ تو پیچھے جا کے بیٹھے، ہمیں تو آگے 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 ترغیب آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور جو پیچھے ہٹتا ہے پیچھے رہتا ہے اللہ اسے پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضور ترغیب دیتے تھے اس پر کہ آگے سے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جب بھی بیان سنیں تو قریب سے قریب ہو کر، آگے سے آگے ہو کر، دوسرا یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان سنیں۔ جہاں آدمی کی آنکھیں ہوتی ہیں نا وہیں آدمی ہوتا ہے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات سنتا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے اس کا، ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب بندوں میں طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی بات کہلواتے ہیں لوگوں کی طلب پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان بہت ہیں۔ کیوں؟ کیسے قدردان ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، تو قدردان ہے نا۔ اگر اللہ ایک ہاتھ بڑھتا تو یہ بھی کافی تھا، کتنی بڑی بات تھی کہ یہ ایک ہاتھ بڑھا تو اللہ بھی ایک ہاتھ آگے بڑھتا، نہیں، ایک بالش اللہ بھی ایک بالش آگے بڑھتا نہ۔ اور جب بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ پھیلا کے آگے بڑھتا ہے۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ اللہ قدردان ہے۔ تو اس قدر پر، اس طلب پر اللہ رب العزت لوگوں کی اصلاح کی بات کہلوا دیتے ہیں، یہ ہے ایسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الایمان بضع وسبعون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، دین 5 چیزوں سے مل کر بنا ہے، 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق۔ ان سب چیزوں کے نام، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اگر آپ عقائد نکال دیں تو دین ناقص ہے، عبادات نکال دیں دین ناقص ہے، معاشرت نکال دیں دین ناقص ہے، معاملات نکال دیں دین ناقص ہے، آپ اخلاقیات نکال دیں دین ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں پر محنت کی ہے، اور یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر امت کو دے کے گئے ہیں۔
آج جس چیز پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے معاشرت یا اخلاقیات، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دینا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا ولی بنا لے۔ صرف عبادات ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، وظائف ہوں، اور یہ دوسروں کو تکلیف دینے سے نہیں بچتا، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، اور ہم مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ بسا اوقات زبان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک بہتان ترازی اور ایک بڑا گناہ بوجھ اٹھا لیا اپنی زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، ان کو ایذا پہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ زبان سے بھی ہم ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے بندے کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ بسا اوقات جھوٹ بول کر تکلیف پہنچاتے ہیں، بسا اوقات غیبت کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، چغلی کر کر تکلیف پہنچاتے ہیں، بہتان باندھ کر تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان سے دھوکہ دے کے تکلیف پہنچاتے ہیں، وعدہ خلافی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، طعنہ دے کے تکلیف پہنچاتے ہیں، گالی دے کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کتنے سارے گناہ ہیں، توبہ! زبان کے تو گناہ حد ہی کوئی نہیں۔ اعتراض کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو زبان کے گناہ بہت زیادہ، اس سے دیکھیں کلمہ، کلم کسے کہتے ہیں؟ زخم کو کہتے ہیں، زخم کو۔ اور کلمے کو کلمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا، وہ آدمی کے سینے کو چھنی چھنی کر دیتا ہے، بالکل پڑک چھوڑ جاتے ہیں، دھجیاں اڑ جاتی ہیں، دل کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بسا اوقات یہ اپنی بیوی کو، ابھی جمعہ پڑھنے آ رہا ہے، اب جمعہ پڑھتے ہوئے دو چار باتیں کس دی اس نے، تم تو ہوئی ایسی، تمہاری ماں بھی ایسی، تمہارا باپ بھی ایسا، اور یہاں مسجد آ کر نیت باندھ لی۔ اب بتائیں اس کو کیا ملے گا؟ اذیت دینا تو حرام ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج کے ایام تھے، ایام التشریق چل رہے تھے، فرمایا تھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، منہا اربعۃ حرم، عظمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ عظمت والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، اور یہ بیت اللہ یہ بھی بڑی حرمت والا ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ ساری چیزیں، یہ مہینہ بھی، یہ شہر بھی، یہ بیت اللہ بھی حرمت والے ہیں، ان کی تعظیم ہے، اسی طرح میں تعظیم دیتا ہوں اور حرمت دیتا ہوں ایک مومن مسلمان کو، اس کی جان کو بھی، اس کی آبرو کو بھی، اس کی عزت کو بھی، اس کے خون کو بھی، اس کے مال کو بھی۔ ان کی پامالی کرنا، مسلمان کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، بلکہ اذیت پہنچانے کا تو علیحدہ سے ذکر فرما دیا، فرمایا وَأَذَاهُ
علیہ حرام ان یؤذیہ، اور اس کو اذیت پہنچانا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جس سے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، حرام، حرام کا ارتکاب کرنا۔ اب چونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اس وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب موبائل کی تکلیفیں کیسی ہیں؟ سب لوگ سو رہے ہیں، آپ بس میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی۔ کوئی چیز دیکھ رہا ہے موبائل پہ اور اس کی آواز سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، نیند خراب ہو رہی ہے، اور سفر لمبا ہے، یہ دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی بات مختصر کرو، اول تو اونچی آواز سے آپ کو بولنا نہیں چاہیے، اس کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، ڈھمکانے کو اتنا دے دینا، بھائی تم ایسے کرو ویسے کرو، آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کی بات ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بھائی آپ کے اطراف میں کئی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اپنا موبائل بند کرو۔ اور بعض لوگ ان کا موبائل بجتا ہے، ان کو تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے کہ میری یہ جو موبائل کی بیل ہے اس سے اگلے کو اذیت ہو رہی ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان بٹ رہا ہے، اب وہ جناب اپنا موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، بیل بھی بج رہی ہے، بھائی سائلنٹ تو کرو پہلے۔ اب میں اس سے بات کروں کہ نہ کروں؟ اس کو میں کیا کہوں گا؟ ادھر بیل بج رہی ہے، اگلے لوگ پریشان ہیں، بھائی بیل تو بند کرو، اذیت ہو رہی ہے۔ اور موبائل کے ذریعے مختلف طریقوں سے لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ نے کسی کو فون ملایا، فون ملانے کے بعد اس نے آگے سے کاٹ دیا ہے، تو کوئی وجہ ہے نا، ہو سکتا ہے واش روم میں ہو، آپ نے پھر ملا دیا، اس نے پھر کاٹا، آپ نے پھر ملا دیا، ہو سکتا ہے نماز میں ہو، اب تلاوت ہو رہی ہے، پھر ملا دیا، وہ پھر کاٹ رہا ہے، اس نے کاٹا، اس نے پھر ملا دیا آگے سے، تماشے ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ملانے والے کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، اسے ادب اداب کا کچھ نہیں پتا، جاہل ہے۔ ایک دفعہ آپ کا فون کاٹا ہے نا اس نے، آپ دوبارہ ملا رہے ہیں اس کو، کم از کم 10-15 منٹ کا وقفہ تو دو۔ بالکل ادب آداب نہیں مانتے۔ پھر اسی طرح چند باتیں عرض کروں گا بس مختصراً، وقت کم ہے۔ بیت الخلا گئے، وہاں جا کر فارغ ہونے کے بعد صحیح طرح پانی نہیں بہایا، سوچتا ہے کسی کو کیا پتا، میں نے تو اپنی ضرورت پوری کر لی، اب یہ نکل لیا، بعد میں جو آئے گا اس کو جو تکلیف اذیت ہوگی وہ آپ کا حرام کا ارتکاب ہوگا، آپ نے اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی، گندگی مچا کے، گندگی صاف نہ کر کے۔ یہی حال وضو خانے کا بھی ہے، وضو خانے میں نسوار پھینک دیا آپ نے، اب نسوار کھانے کا کیا حکم ہے، کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اب نسوار کی جو گولی وہاں پڑی ہوئی ہے، 2 4 6 8، یہاں تک کہ جو پانی پینے کی جگہ ہے جہاں لوگ پانی پیتے ہیں وہاں ادھر نسوار کی گولیاں گری ہوئی ہیں، یہ تو حرام کام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ نسوار تھوکنا حرام ہے؟ نہیں، نسوار تھوک کر دوسروں کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو وضو خانے میں بھی اذیت کا سامان، بیت الخلاء میں بھی اذیت کا سامان، یہ موبائل بھی اذیت کا سامان۔ اسی طرح سگریٹ جس کا دل چاہے جہاں مرضی چلا دی، جس کا دل چاہا بس سگریٹ آن کر کے بیٹھ گئے، نہ دکان دیکھی، نہ بس دیکھی، نہ کوئی اور جگہ دیکھی، سگریٹ آن۔ یعنی جن لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہوتی، اس سے دور رہتے، ان کو تو کھانسی اور بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے اس دھوئیں کی، یہاں تک کہ بند گاڑی میں اے سی چل رہا ہے اس میں سگریٹ آن۔ یہ ایذا پہنچانا حرام ہے، مختلف طریقے سے ایذا پہنچاتے ہیں۔ بس اوقات اجتماعی زندگی گزارنے نہیں آتی تو اس میں ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک روم میں ہیں، جیسے حج پر جاتے ہیں تو شیئرنگ پہ بھی کمرے ہوتے ہیں،
اب 4 آدمی یا 5 آدمی یا کم و بیش افراد ایک روم کے اندر موجود ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں، جناب رات کو دیر سے آئے، بہت عبادتیں کی ہیں ماشاءاللہ، اور دروازہ کھول کے بھائی میں نے پیسے دیے ہیں، میرا روم ہے، میرا بھی اس میں حق ہے، اور دھڑام دھڑوم سوٹ کیس کھولنا، سوٹ کیس بند کرنا، بیت الخلاء میں جانا، باہر نکلنا، اگلوں کی نیند حرام کر دی آپ نے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب کمرے میں مثال کے طور پہ ایک ضعیف العمر صاحب ہیں، بڑی عمر ہے ان کی، ان کو اے سی زیادہ تیز نہیں چاہیے. اب باقی نوجوان ہیں وہ اے سی فل کر دیتے ہیں. اب ان کا کیا حال ہے، رات کو 2 2 3 3 4 4 دفعہ اٹھ کے پیشاب کرنے جانا پڑتا ہے. وہ پریشان ہے، سر میں درد ہو رہا ہے ان کے. تو اعتدال، اعتدال کیسے کہ جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اے سی کی جو سپیڈ ہے، جو تھرموسٹیٹ ہے، وہ درمیانہ رکھیں، اور جو بزرگ ہیں وہ بھی تھوڑی سی قربانی دیں، وہ بھی معتدل رکھیں، بالکل کم نہ کریں کہ اندر گھٹن ہونا محسوس ہونا شروع ہو جائے. اعتدال سے، نہ یہ کہ سردی لگنا شروع ہو جائے، اعتدال سے. اب پنکھے کی مثال کے طور پہ ضرورت نہیں ہے، اب یہ پنکھا چلائے اور اگلوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بہت زیادہ بہت زیادہ. تو اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں اجتماعی گھروں میں. اجتماعی گھروں سے مراد جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب اجتماعی طور پر رہتے ہیں. کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا یہ تو اجازت نہیں ہے، اس کی حرام ہے، تو اس کو اگلے کو اذیت ہوگی. کسی کا پرفیوم ہے، کسی کی خوشبو ہے، کسی کی کریم ہے، یہاں تک کہ کسی کی جوتی اور چپل ہے، بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. یہاں تک کہ کسی کی گاڑی کھڑی ہے نا، اس سے آپ کا ٹیک لگانا بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کسی کا رکشہ کھڑا ہے اور رکشہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ چڑھ کے اندر بیٹھ گئے، کس نے اجازت دی آپ کو اندر بیٹھنے کی؟ ٹھیک ہے جو میں اس کو لے کے تھوڑی جا رہا ہوں، آپ کو اجازت دی ہے اس نے بیٹھنے کی؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینا، اب وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے، رش میں آواز کیا آ رہی ہوتی ہے، رش میں آواز ہی آ رہی بھائی کیا الٹیاں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ حجر اسود کو بوسہ ہو رہا ہے. یہ کتنی دفعہ میں جا سکتا تھا، الحمدللہ گیا نہیں، مسئلہ پتہ تھا، حرام 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 حرام، یہ حرام نہیں ہے، اور چیزوں میں سے حرام یہ بھی تو حرام ہے. اور پھر خواتین، جو خاتون یہ کہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے کے آئی ہوں، تو یاد رکھیے گا وہ کہہ رہی کہ میں حرام کاری کر کے آئی ہوں. ایسے موقع پر حجر اسود کو بوسہ دینا، حج کے ایام میں خواتین کا وہاں حجر اسود پہ بوسہ دینا حرام لغیرہ ہی ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا حرام نہیں ہے، حرام لغیرہ ہی، کسی اور چیز کی وجہ سے حرام ہے. یوں ملے جو ہوتے ہیں مرد اور عورتیں ایسے کر کے، اور اگر کچھ کہہ دو تو آگے سے خواتین کی طرف سے جواب آتا ہے یہاں تو یہاں سب کچھ معاف ہے، یہاں سب کچھ معاف ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، حرم میں زیادہ رہتے نہیں تھے. کیوں؟ فرماتے تھے کہ جیسے یہاں کی نیکی بہت بڑا انعام دلاتی ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لہذا یہاں کے گناہ کا وبال بھی بہت بڑا ہے، یہاں سب معاف ہے. ارے حرم کے اندر وہ جو اسعاف اور نائلہ ان سے جرم ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر، بدکاری ہوئی تھی جس سے یہ پتھر کے بن گئے تھے، یہ خانہ کعبہ کے اندر ہی تو ہوا تھا، یہاں سب کیا معاف ہے. خانہ کعبہ کے اندر جرم کرنا، یہ بد نظری کرنا، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اور اس طرح طواف کرنا کہ کندھے سے کندھا چھلے مرد اور عورتوں کا، یہ تو جائز نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے، اپنی خواتین کو بچانا چاہیے. جی ہاں، مردوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی عورتوں کو لے کے
مجمع میں گھس جاتے ہیں، طواف ہو رہا ہے۔ بھئی ایسے اوقات بھی ہیں، اور ایسے اوقات بھی ہیں کہ جن میں آپ جا کے اپنی خواتین کو بغیر رش کے اوقات میں طواف کرا سکتے ہیں، مجمع سے ہٹا کر آپ طواف کرا سکتے ہیں، پہلی منزل پہ طواف کرا سکتے ہیں، اگرچہ آپ کا صرف ایک یا دو طواف ہوں پورے سفر کی مدت میں، خواتین کا ایک یا دو طواف ہوں، اور مردوں سے ٹکر لگائے بغیر ہو، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ حرام کا ارتکاب کریں وہاں جا کے، اس کا وبال اپنے سر لے کر آئیں، بہت گناہ کے کام ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ بسا اوقات آدمی اپنے گھر کے اندر کسی چیز کو اٹھاتا ہے اور واپس اس کو لے جا کر اس کی جگہ پر نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اگلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ اظہار بند پرونے کی جو اظہار بند دانی ہوتی ہے، وہ جو لکڑی ہوتی ہے، اب اس کی ایک جگہ کیل متعین ہے کہ اس کیل پر ہوتی ہے وہ، اب وہ اٹھائی، اس نے اپنی شلوار میں اظہار بند ڈالا اور اس کو بھگا کے مارا بیڈ پر، وہ چلے گی تکیے کے نیچے، اور یہ بھاگ گیا جمعہ پڑھنے۔ اب پیچھے سے بھائی آیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کیل پر لکڑی تو ہے نہیں، میں اظہار بند کیسے ڈالوں؟ وہ اپنی شلوار پکڑے پھر رہا ہے کہ میرا جمعہ نکل جائے گا۔ اب اذیت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ کچن میں ہے، ماچس کی جو جگہ ہے، ماچس کی جو، اس کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھا، اذیت پہنچائی۔ اب جو دوسری خاتون ہے وہ آئی، وہ ڈھونڈ رہی ہے ماچس کہاں ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی، کیونکہ اپنی جگہ پہ نہیں رکھا، باہر لے جا کر ڈی فریزر کے اوپر رکھ دی یا فریج کے اوپر رکھ دی۔ یہ بچے چھیڑیں گے نا، اس وجہ سے میں فریج کے اوپر رکھ دوں۔ بھائی فریج کے اوپر کون تلاش کرے گا اس کو آ کے؟ اتنی زیادہ ہم اذیتیں پہنچاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور ایک اذیت جو ہم مسجد میں بھی آ کر پہنچا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دروازے ہیں مسجد کے، ان مسجد کے تینوں دروازوں پہ جو سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں میں جو حضرات جوتیاں اتارتے ہیں، اس سے نمازیوں کو بڑی اذیت ہے، بہت تکلیف ہے۔ ہمارے نمازی گر بھی چکے ہیں، چوٹیں بھی آ چکی ہیں۔ پھر اگر کسی بزرگ کی ویل چیئر اگر اندر لانی ہو تو ویل چیئر لانے میں بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اور آپ کی چپل اذیت پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے حرام کام سے بچنا ہے، حرام کام سے بچنا ہے۔ اندر جب آپ تشریف لا رہے ہوں، خاص طور سے یہ آپ کے بائیں جانب والا جو دروازہ ہے اس پر، اور دوسرا نمبر آپ کے جو دائیں جانب دروازہ ہے، آپ کے دائیں جانب، ان دو دروازوں پہ خاص طور سے اپنے جوتے، اپنی چپلیاں ریک کے اندر رکھیں۔ اور بعض حضرات ریک میں تو نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جھکنا پڑتا ہے نا، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اوپر سے لے کے پاؤں تک جانے کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو وہ جوتی اٹھانے میں دقت ہوتی ہے، ٹائم کافی لگتا ہے، تو وہ ان کو وہ وقت کافی لگتا ہے، تو وہ ریک میں نہیں رکھتے۔ تو یہ وقت صرف کر لیں، یہ وقت لگا لیں، جھک کر اپنی چپل اٹھا کر ریک میں رکھ دیں، کیونکہ باہر جب سارے چھوڑ دیں گے، میٹ سے پیچھے اتارنی جوتی، اعلان بھی پہلے ہوا تھا، میٹ پر جوتی نہیں لانی، اس سے اذیت ہوگی، اس سے تکلیف ہوگی، اور آپ حرام کے ارتکاب کا ذریعہ بنیں گے۔ تو چپلیوں کو، جوتوں کو اپنے ریک میں رکھیں، میٹ پر جوتے نہ لے کر آئیں، تاکہ وہ صاف ستھرے رہیں، وہ پاک صاف ہیں، اچھی کوالٹی کی میٹ آپ کے لیے بچھائیں، اس کا اہتمام کریں تاکہ کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اور جمعے کے دن بھی بہت سارے لوگ کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی صف میں، دوسری صف میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم یوم القیامہ، کہ جو جمعے کے دن لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آئے گا، قیامت کے دن اس کو لوگوں کے جہنم میں جانے کے لیے پل بنایا جائے گا، لوگ اس کے اوپر چل چل کر جائیں گے۔ اب یہ کیسے پل ہوگا، کیسے لمبا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ غیب کی بات پر یقین کر لیجئے، اس کو پل بنائیں گے، لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جائیں گے جہنم ہی جائیں گے اس کے اوپر سے۔ اس وجہ سے لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آنا یہ گناہ کی بات ہے، ثواب کی بات نہیں ہے، اس میں لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ
ہمیں اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔